نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت مبارکہ کا دوسرا اور آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا، وہ کہتا میں نے قبول کر لیا۔ بعد میں کہہ دیتے کہ نہیں، وہ نکاح تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے، دل لگی کے طور پر یہ باتیں کر رہے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے، بعد میں کہہ دیتے کہ نہیں، میں نے تو وہ مذاق میں کہا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، بعد میں دل لگی کا، وقت گزارنے کا بہانہ کر لیتے۔ تو اس طرز عمل پر اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو اور اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں، اور یہ نعمت بھی یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کے لیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا۔ یہاں آیات اللہ سے مراد کیا ہے؟ آیات اللہ سے مراد یا تو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات ہیں، یا قرآن مجید میں فقہی احکام والی تمام آیات ہیں، یا طلاق، نکاح وغیرہ یہ جو آئلی زندگی کی آیات ہیں وہ مراد ہیں۔ بہر صورت ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو بھی آیت ہے اسے ہزوا نہ بنا لو، یعنی اس سے مذاق نہ بنا لو۔ اسے مذاق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں نہ سستی کرو، نہ غفلت کا مظاہرہ کرو، نہ بے عملی کرو، اور حکم معلوم ہونے کے باوجود اس پر بے عملی کا اظہار بھی نہ کرو، یا اس طرح بھی نہ کرو کہ منہ سے اس کے بارے میں کوئی بیہودہ کلمہ کہہ دو اور بعد میں کہو کہ میں نے تو مذاق کے طور پر کہا تھا، یا میری یہ مراد ہی نہیں تھا۔ فرمایا انہیں اپنے مذاق کا نشانہ نہ بنا لو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ یا تو نعمت سے مراد اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمت ہے، ہر نعمت مراد ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی، اسلام کی نعمت مراد ہے، یا نعمت ہدایت مراد ہے، یا طلاق کا اور رجوع کرنے کا حق تمہیں دیا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ تمہیں متعدد بیک وقت نکاح کرنے کی، 4 تک بشرط عدل نکاح کرنے کی تمہیں اجازت دی، حالانکہ سابقہ امتوں کے اندر یہ دستور تھا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں دوسرا نکاح حلال ہی نہیں تھا۔ تو تم پر اللہ نے یہ گنجائش اور وسعت رکھی، یہ نعمت مراد ہے۔ بہر صورت کوئی بھی نعمت ہو تو فرمایا اللہ نے تم پر فضل بڑے کیے ہیں
احسان بڑے کیے ہیں، اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں وہ نعمتیں یاد کرو، اس کے کرم کتنے ہیں اور تم اس کی آیتوں کو نشانہ بنا رہے ہو مذاق کا، یہ نہ کرو۔ پھر ایک اور خاص طور پر نعمت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی یاد کرو کہ ما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد تو ظاہر ہے قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور سرکار کے فرامین مقدسہ حدیث ہے۔ تو سنت اور حدیث بھی اللہ کی نازل کردہ ہے۔ تو جہاں اب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب بھی نازل فرمائی، سنت اور حدیث بھی نازل فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں منزل من اللہ ہیں۔ فرق صرف ان میں یہ ہے کہ کتاب منزل من اللہ ایسی ہے کہ جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسی نازل شدہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی نازل فرمائے، مفہوم بھی نازل فرمایا، اور بعین ہی انہی الفاظ کو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور سنت اور حدیث وہ بھی منزل من اللہ ہے، لیکن اس کا مضمون اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور الفاظ سرکار نے اپنے انداز سے اس کے چناؤ کر کے، اپنے لفظوں کا انتخاب کر کے سرکار نے امت تک وہ پیغام پہنچایا، اس لیے وہ غیر مطلوب ہے اگرچہ وہ وحی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، مضمون اس کا بھی منزل من اللہ ہی ہے۔ اسی مضمون کو سورہ نجم کی 3 اور 4 آیت مبارکہ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، اپنی خواہش سے وہ کلام نہیں کرتے، وہ جو بھی کلام کرتے ہیں وحی الہی ہی ہوتا ہے۔ تو سرکار کا کلام حدیث کہلاتا ہے، اور وہ بھی وحی الہی ہی ہوتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ مضمون اس کا اللہ نے نازل فرمایا، اور اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ لفظوں کا انتخاب بھی ایسا حسین اور ایسا بہترین ہوتا ہے کہ سرکار لفظوں کا انتخاب بھی ایسے فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑے جچے تلے الفاظ کا انتخاب سرکار اپنے فرامین مقدسہ میں فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اس کی نعمتیں یاد رکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، ان سے رہنمائی حاصل کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دے دی، وہ کہتا قبول کر لی، بعد میں کہتا ہم مذاق کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی کہتا میں نے طلاق دے دی، بعد میں کہتا ہم مذاق کر رہے تھے۔ اسی طرح کوئی کہتا میں نے غلام کو آزاد کر دیا، بعد میں کہتا ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ 3 معاملات کے اندر جو وہ مذاق کا بہانہ بناتے تھے، ان سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، اور اس ممانعت کا مفاد یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی مذاق کا عذر کرے بھی تو اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ بے شک مذاق کے اندر ہی نکاح کے الفاظ ایجاب و قبول میں بول دے، یا طلاق دے دے، یا غلام آزاد کرنے کے کوئی لفظ بول دے، تو بے شک وہ مذاق میں کرے، لیکن وہ سنجیدہ ہی سمجھے جائیں گے، اور اس پر حکم شرعی نافذ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، الطلاق والنکاح والعتاق، کہ 3 امور ایسے ہیں کہ ان میں بندہ اگر سنجیدگی سے گفتگو کرے تو پھر تو ظاہر معتبر ہوتی ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی بات کرے تو وہ بات بھی معتبر سمجھی جائے گی، اسے بھی سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سرکار نے فرمایا طلاق، نکاح اور غلام آزاد کرنا۔ یعنی طلاق اگر کوئی بندہ سنجیدگی سے دے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، مذاق میں دے تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح نکاح وہ اگر سنجیدگی سے کریں تو بھی منعقد ہو جائے گا، اور مذاق میں کریں تو بھی منعقد ہو جائے گا، وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا،
یہ سنجیدگی سے ہو تو بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور مذاق اور دل لگی میں کرے تو بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نکاح، طلاق اور غلام کی آزادی یہ سنجیدہ لفظوں سے ہوں یا دل لگی سے ہوں، بھول چوک سے ہوں، جیسے بھی ادا ہوں، ان کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، اور آیت کریمہ کا شان نزول اس پر شاہد عادل ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق جب دل لگی سے مذاق میں ہو جاتی ہے، اور سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ہر صورت میں نافذ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا طلاق دینے پر، اور اس نے مجبوری کے عالم میں طلاق دے دی، تو طلاق تب بھی واقع ہو جائے گی۔ البتہ اس صورت میں اسے طلاق دینے کا گناہ نہیں ہوگا، تو مجبور کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید جب ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، تو اللہ کے کسی بھی حکم کو مذاق بنانا یہ سراسر حرام ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو احکام الہیہ کا مذاق اڑانا کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ رب العالمین کے احکام کے بارے میں محتاط رہے، انہیں سنجیدگی سے لے، انہیں مذاق کا نشانہ ہرگز نہ بنائے۔ بلکہ بعض اوقات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بالقصد مذاق کر نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کو مذاق ہی سمجھ رہا ہے۔ مثلاً بعض اوقات بندہ خود گناہوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، اور زبان سے توبہ استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور کر بھی رہا ہوتا ہے، تو اس کے قول اور فعل میں یہ جو تضاد ہے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا احکام کو مذاق بنا رہا ہے۔ اس کو حکم الہی سمجھایا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، عمل چھوڑ بھی نہیں رہا، اور زبان سے توبہ توبہ بھی کر رہا ہے، کانوں کو بعض اوقات ہاتھ بھی لگا رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی استہزاء ہی کی ایک صورت ہے کہ زبان سے استغفار کرتے رہنا اور عملاً گناہوں کے اندر مشغول بھی رہنا، یہ بھی احکام الہیہ سے استہزاء کی ہی ایک صورت ہے، یہ بھی سخت حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح مفسرین قرآن کرام نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ رب العالمین جب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو، تو اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس پر شکر الہی بجا لانا، یہ رب العالمین کی رضا کا سبب ہے، اور رب کی ہر نعمت ہی باعث ذکر ہے، ہر نعمت کا ہی ذکر کرنا اس کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اقدس کو رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سرکار کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے سرکار کا ذکر کرنا اور سرکار کی تشریف آوری پر شکر الہی بجا لانا، میلاد شریف کرنا اور سرکار کی آمد کے چرچے کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نقل فرمایا ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اسی طرح احادیث طیبہ بھی اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، صرف سرکار نے وہ مضمون اپنے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، تو اس کے مضمون پر، اس کے مفاہیم پر، اس کے احکام پر اسی طرح اعتقاد رکھے جس طرح قرآن مجید کی آیات پر اعتقاد ہوتا ہے، اور ان پر بھی اسی طرح عمل کرے جس طرح قرآن مجید کی آیات پر عمل کیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت دونوں ہی نصیحت پر مشتمل ہیں، اور دونوں کی ہی پیروی کرنا ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جس طرح اطاعت کی جاتی ہے، اس کے احکام مانے جاتے ہیں، اسی طرح سرکار کے احکام ماننا بھی حقیقت میں اللہ ہی کے احکام ماننا ہے، اس لیے کہ وہ بھی حکم اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ اسی کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ نساء کی 80 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی،
فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کا جس نے حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا اتنا ضروری ہے کہ سرکار کے تمام احکام پر غیر مشروط طور پر عمل کرنا رب العالمین نے لازم قرار دے دیا ہے۔ غیر مشروط طور پر ہر حکم پر عمل کرنا لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، یعنی جس کام کو کرنے کا حکم دیں وہ کرو، اور جس کام سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔